میں استعمال کرتا تھا. سرائے کی بیلٹ کی ایک خاتون نے کہا یہ کیا کرے, اپنے لہجے میں انہوں نے کہا, اردو نہیں جو سرائے کی, بڑا ہی خوبصورت پوترے ہے. سعودی عرب کی حکومت کے نئے اقدامات. سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر نماز اور جمعے کا خطبہ نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. کوئی میڈیکل گریجویٹ نہیں تھا, کوئی انجینئرنگ گریجویٹ نہیں تھا. 25 سال مسلم رول کے ختم ہونے کے بعد, یعنی وزارت اسلامی امور نے سوشل میڈیا پر نماز اور جمعے کا خطبہ سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر بھی پابندی لگاتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے, تاہم اس پر نشر ہونے والے مواد کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. مسلم آئی کین انڈرسٹینڈ سم آف دا تھنگس کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نمازیں لمبی نہیں پڑھنی کیونکہ لوگوں کو کہا جائے کہ بھی فٹافٹ مسجد چھوڑو. نمسکار دوستو, سعودی عرب نے مسجدوں پر لاؤڈ اسپیکر پر بین لگا دیا ہے. ساتھ ہی مسجدوں میں حدیث پر بھی پابندی ہوگی, جس سے پاکستانی مولانا اور مولوی کافی زیادہ جل چکے ہیں, کیونکہ پاکستانی ہمیشہ سے سعودی عرب کے خلاف کبھی منہ نہیں کھولتے. لیکن بھارت میں ایسا کچھ ہو تو پاکستانی پروپوگنڈا کرنے میں سب سے آگے آ جاتے ہیں, کیونکہ سعودی عرب کے آگے پاکستانی بھیگی بلی کے سامان ہے. سعودی عرب کچھ بھی کرے پاکستانی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, کیونکہ وہاں سے انہیں بھیک بھی تو لینی ہے. دوستو ایک شور مچا ہے, اور وہ شور یہ مچا ہے کہ سعودی عرب کے اندر رمضان جو آ رہا ہے, اور پوری دنیا میں خیر آ رہا ہے, وہاں پہ بہت سارے مسلمان ناراض ہیں کیونکہ بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, رمضان وہ مہینہ ہے جب پوری دنیا کے اندر مسلمان منافع خوری کرتے ہیں. منافع خوری مینز پروفٹنگ, مینز کہ اگر ایک چیز جو کھجور 10 روپے کی روٹین میں مل رہی ہے تو وہ 50 روپے کی بیچتے ہیں, کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو اب مجبور ہیں, تو ان سے یہ کھجور جو ہے یہ مہنگی لینی چاہیے. کپڑے جو ہیں یا جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ 30 دن کے رمضان کے بعد عید آتی ہے, اور جو 30 دنوں میں جو منافع خوری کرتے ہیں مسلمان, اور جو ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں, اور جو اللہ کا نام لے کے استعمال کر کے جو حالات پیدا کرتے ہیں, شرم آتی ہے کہ کیا یہ مسلمان کہلانے کے حق ہیں. اور پھر وہی جو پروفٹنگ کر کے, وہ جو منافع خوری کر کے اسی سے پھر عمرہ کرنے اور حج کرنے چلے جاتے ہیں. یہ تو ہے مسلمانوں کی حالت. سننے میں آیا تھا کہ جب دنیا میں کرسمس آتی ہے, عیسائیوں کا تہوار آتا ہے, تو وہ جو ہے وہ چیزیں بڑی فری کر دیتے ہیں, سستی کر دیتے ہیں. ہم کیوں مہنگی کر دیتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے شاید ابھی مسلمان دنیا کی بھوک ہی نہیں مری. ابھی تو یہ اتنی غربت ہے مسلمان دنیا میں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی وہ زندگی گزاری نہیں ہے جس طرح شاید ان کو گزارنی چاہیے. اربوں کا تو تیل سے گزارا ہو جاتا ہے, ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہاں پہ ابھی ایسے کی ایسی غربت ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب کی اسلامک افیئرز منسٹری ہے, اس نے کوئی رولز بنا دیے ہیں کہ جی جو رمضان کے مہینے میں سعودی عرب میں کیے جائیں گے. اب آپ کو پتہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ایک اور قسم کا ماڈل لے کے آنا چاہتے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ محمد بن سلمان جو ہیں جو تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, وہ ریلیجن کو پیچھے کرنے لگے ہیں اور کلچر کو آگے لے کے آنے لگے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے اس کی جگہ پہ کلچر کو ویلیو دے دی جائے. ابھی فار ایگزامپل ایک بات یہ چل رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس کا مسجد میں, اسلام میں یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے زیادہ فوائد ہیں, جو نیکیاں ہوتی ہیں, اور اگر گھر میں پڑھیں گے تو ہے تو وہ بھی ٹھیک, لیکن تو وہ کہتے ہیں جی یہ اتنا لمبا ٹائم مسجد میں نہ گزاریں, کیونکہ وہاں پہ عوام اتنی زیادہ جاتی ہے کہ ان کے لیے شاید مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کیمراز جو ہیں وہ مسجدوں میں نہیں استعمال کرنے چاہیے, صرف تصویریں وغیرہ اور وہ اس طرح ٹھیک ہے اگر آپ نے لینی ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ اگر کوئی بدمزگی ہوتی ہے تو کوئی لالسنس پیدا نہ ہو. تو یہ چیز نہ آئے بھائی کہ کل کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس مسجد میں فلاں جگہ پہ یہ ہوا تو لوگ ریکارڈنگ بنا کے تو چڑھاتے رہیں, تو اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو. دس از واٹ وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں ساری دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ مکہ مدینہ میں ہو جاتا ہے. اسی طرح فائنینشیل ڈونیشنز وہ کہتے ہیں کہ کلیکٹ نہیں کرنی. یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ یہاں سے کیا ہوتا تھا کہ بہت ساری دہشت گرد جماعتیں, ملیٹنٹ گروپ, اکثریت پرند جو ہیں وہ بھی پیسہ کرتے رہتے تھے.
تو انہوں نے کہا یہ ڈونیشنز وغیرہ نہیں لینی، جو کہ آئی کنسیڈر دس ویری 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 انکریجنگ اسٹیپ. اور یہ ہونا اب جو اچھا یہ وہ کہا انہوں نے کہ جناب یہ جو کھانا شانا آپ دیتے ہیں یہ کھانا آپ نے ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہوں پہ دینا ہے، یہ نہیں جدھر مرضی آپ کا دل کیا آپ لگے رہو، ٹھیک ہے جی. اور یہ اس طرح نہیں ہوتا، اینڈ دیٹس ٹرو. پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیمپریری رومز اور جو وہ جو بنانے ہیں وہ پراپر ایک جگہ پہ سیٹ اپ ہونے چاہیے اور لیکن رولز کے مطابق ہونے چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی مسجدوں کے اندر کھانا پینا نہیں چاہیے، جو کہ بالکل صحیح ہے، بیکاز اگر آپ وہاں کھانے پینا شروع ہو جائیں گے وہاں صفائی کون کرے گا، ٹھیک ہے جی. اینڈ دین جو آخری 10 دن ہوتے ہیں وہاں پہ اعتکاف جو بیٹھتے ہیں، بیکاز ان 10 ڈیز میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور پھر وہ جس دن جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا وہ اسی جگہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. دے ٹرائی ٹو انٹرنل کلینزنگ کا ایک جو سسٹم ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، ہر پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. تو وہ کہا بغیر آئی ڈی کے نہیں ہو سکتا. سو یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ جو اسلام کا انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرائمرلی اسلام کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. دس از بیسیکلی ٹو گیو اے میسج ٹو دا پیپل دیٹ دے ہیو ٹو بیہیو. اب جو سعودی عرب کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے میں اس کو پرسنلی مسلمان، اب وہ ہوتا کیا ہے کہ سعودی عرب کیونکہ مادر بھی در آزاد تھا، وہاں پہ ہر چیز کا تھی، آزادی تھی، موجیں مارو، پیسے اکٹھے کرو، تنظیمیں جو مرضی کر رہی ہیں، جدھر مرضی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور لوگ سمجھتے تو خیر ہے. اب یہ جو ڈونیشن اکٹھا نہ کرنا تو اچھا پوری دنیا میں ٹیرر فائنینسنگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ ٹھیک چیز نہیں ہے؟ اب وہ ڈونیشن کہاں جائے گی، کدھر جائے گی، اور کیا وہاں پہ وہ بیٹھ کے چیک کرتے رہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ بندہ جو ڈونیشن اکٹھی کر رہا ہے یہ ٹھیک چیریٹی کے لیے یا غلط چیریٹی کے لیے، کیونکہ اس وقت تو ان کا کام اور ہوتا ہے. سو بہت سارے جو محمد بن سلمان کام کر رہے ہیں دے آر ویری پروگریسو ان نیچر اینڈ دیٹ از اے ڈیمانڈ جو ہے وہ. لیکن اب فار ایگزامپل لاؤڈ اسپیکرز کا استعمال نہیں ہوگا. لاؤڈ اسپیکر کا تو پاکستان میں بھی استعمال نہیں ہوتا، سعودی عرب تو چھوڑیں. جو لاؤڈ اسپیکر سے ہمارے مولویوں نے تباہی مچائی یا لاؤڈ اسپیکر سے جو نفرت انگیز پیغام پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی لاؤڈ اسپیکر کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک جگہ پہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے یا خطبہ ہو رہا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ 500-5,000 گھروں تک وہ بات جائے، اور کوئی ساتھ والے گھر میں کچھ سویا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، آپ جو اتنا بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں کرتے ہیں. سو دیٹس ویری مچ نیسسری، دیٹ از ریسپیکٹنگ دا پرائیویسی آف دی ادرز. یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے چیزیں سنائیں، اور زبردستی پاکستان میں بھی بین کیا گیا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، پاکستان میں بھی مولوی بڑا چیخے چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حکومت نے ڈنڈے ڈونڈے مار کے فٹ کر دیا، اور لاؤڈ اسپیکر ایکٹ آئے ہوئے ہیں، قوانین آئے ہوئے ہیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو میں کہ ماں جی میں تسبیح ہنس پڑی ہوں پلائٹلی سافٹلی. سرائے کی ویسے بھی میٹھی زبان ہے. انہوں نے کہا بیٹا پتر رب دا نام بھی گن کے لینا ہے. ختم. اس دن کے بعد ہندو مالا جپتے ہیں، سکھ مالا جپتے ہیں، یہ نمائش جو بھی کرے نمائش ہے. اچھا ہم نے 40 سال کی عمر میں عقل آ گئی کہ نہیں بھائی یہ کام تو آپ واک پہ بھی کر سکتے ہو، ویلے بیٹھے ہو کر دے رہا ہو. اچھا اگر صدر علوی جیسا بندہ بھی، تو اندازہ لگاؤ کہ ہمارا ڈی این اے کیا ہے. 700 سال میں مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر پہ، اور اس کے صرف 25 سال کے بعد یہ حال تھا کہ مسلمان کسی بھی فیلڈ میں ایکسل نہیں کر رہے، اور وہ ہر شعبے میں وہ پیچھے تھے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5 مسلمان تھے جنہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا 326 میں سے. یہ کلکتہ کی میں آپ کو کلکتہ کے اسٹیٹسٹکس میں آپ کو دے رہا ہوں سارے. اور اچھی خاصی تعداد تھی مسلمانوں کی وہاں پہ ویسٹ بنگال میں. اچھا اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ ایک تو آلریڈی جو مسلمان تھے 1857 کا جو ایک ڈاؤن فال تھا، اس سے پہلے بھی ان کے اندر ایک طرح کی ایک نفرت پیدا ہو چکی تھی انگریز کے خلاف، اور انہوں نے انگریزی علوم، جن کو انگریزی علوم کہتے تھے، وہ پڑھنے چھوڑ دیے ہوئے تھے. میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ 1824 میں کلکتہ میں ایک انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک سنسکرت کی ٹیچنگ کا ایک کالج بنانا چاہتے ہیں.
तो जो हिंदूज थे राजा राम मोहन राय की क्यादत में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि हमें संस्कृत नहीं चाहिए, आप यहाँ पे अंग्रेजी सिखाएं, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। 1824 की बात। और 1835 में वहां पे उन्होंने, जो मुसलमान भी थे वहां पे, तो अंग्रेजों ने कहा जी कि अब हम स्कूलों में चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो 800 मुसलमान उलमा ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और एक लेटर लिखा वायसराय को कि जनाब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी, हमें आप, हमारे अपने उलूम जो है ना वो मुकम्मल हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर मस्जिदों में पाबंदी लगाई है, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से अपने मजहब को सबसे पहले प्रमोट करते हैं, उसके बाद उनके लिए देश आता है। लेकिन सऊदी अरब इस बार ये कह रहा है कि उसके लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद मजहब है, जिससे पाकिस्तानी मौलाना और मौलवी काफ़ी ज़्यादा जल भुन चुके हैं। सऊदी अरब का कहना है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ते वक्त बहुत ही जल्दी मस्जिदों को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिदों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। इसी वजह से सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। सऊदी अरब के बिना पाकिस्तानी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को भीख भी तो लेनी है। इसी वजह से पाकिस्तानी सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाते हैं। सऊदी अरब लगातार एक के बाद एक बड़े से बड़े फैसले करते चला जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।